السلام علیکم. جہان علم سٹی آف نالج اکیڈمی سے آپ کی بی بی جان آپ کو سلام عرض کرتی ہیں. ہمیں امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ہم آپ کو ارشاد القلوب سے کچھ اچھی باتیں بتا رہے ہیں. یہ کتاب بہت بہترین کتاب ہے. ہم آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ ایک عالم دین، ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک عالم دین اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مسکین شخص آیا اور اس نے کچھ لینے کے لیے سوال کیا. تو وہ عالم دین ان سے کہنے لگے، یعنی کہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ سائل کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے، مجھے کچھ دو جو میں تمہارے لیے آخرت کے گھر کی طرف اٹھا کے لے جاؤں، جو تمہارا ذخیرہ ہو کہ کل عرصہ محشر میں تم اس کے پاس جاؤ. تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان فقراء کے ہاتھ زیادہ سے زیادہ اپنا مال دار بقا کے لیے بھیجو، تاکہ تمہارا ثواب و بدلہ دار نعیم باقی اور دائم جنت میں ہو. خلیل بن احمد نے اپنے ایک مالدار ساتھی سے کہا، تم مال جمع کرتے ہو ایسے اشخاص کے لیے جو سب کے سب تمہارے دشمن ہیں، یا تو تمہارے بعد والے اپنی بیوی کے شوہر کے لیے، یا اپنی بیٹی کے شوہر کے لیے، یا اپنے بیٹے کی بیوی کے لیے، اور یہ سب کے سب تمہاری موت کی تمنا کرتے ہیں، تمہاری زندگی کو طویل سمجھتے ہیں. پس اگر تم عقل مند اور اپنے نفس کے لیے مخلص ہو تو اپنا مال و متاع اپنی آخرت کے زاد راہ کے طور پر اپنے ساتھ اٹھا لو، اور ان میں سے کسی کو اپنی ذات پر ترجیح نہ دو. ایک مرد صالح نے کسی عالم سے کہا، مجھے وصیت و نصیحت کرو. وہ کہنے لگے، میں تمہیں ایک ہی چیز کی وصیت کرتا ہوں، جان لو کہ رات اور دن تجھ میں اپنا عمل کر رہے ہیں. یعنی کہ رات اور دن جب آ جا رہے ہیں تو وہ بھی اپنا عمل کریں، جیسے تم اس میں عمل کرتے ہو وہ بھی اپنا عمل کریں. بس تم بھی ان پر عمل کرو، اور اس بات میں جب عقل مند غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ بہت ہی بلیغ موعظہ ہے. یعنی کہ آپ وہ تو گزر رہے ہیں، آپ ان میں ایک سے ایک گھڑی جو ہے نا وہ آپ کو جواب دہی اس کی کرنی پڑے گی. اپنی زندگی میں جو آپ نے جو بھی دن گزارا ہے اس کے یعنی کہ ٹائم کا حساب دینا ہوگا آپ کو. جیسے آپ یہاں پہ آپ جاب کرتے ہیں، جو بھی آپ جاب کر رہے ہیں تو اس کے اندر آپ کو ٹائم کا حساب دینا ہوتا ہے کہ مطلب 8 بجے سے 5 بجے تک آپ نے جو جاب کی ہے تو اس کا پورا آپ کو حساب دینا ہے. آپ موجود رہے، ایون آپ گھر میں بھی کام کریں، آپ کمپیوٹر پہ بھی کام کریں، پھر بھی آپ کو دینا ہوتا ہے ٹائم کا کہ آپ موجود رہے وہاں پہ. تو اسی طرح روز قیامت ہر دن کا حساب دینا ہوگا، ہر لمحے کا حساب دینا ہوگا کہ ہم نے اس دن میں کیا کیا. تو وہ دن گزر رہے ہیں اور وہ ہمارے حساب کتاب لے کے جا رہے ہیں. تو اگر ہم اس دن میں جو ہے کوئی اچھے کام کریں گے تو وہ دن ہمارے لیے اچھا گواہ ثابت ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر ظاہر ہے کہ جو بھی ہونا ہے. تو ایک عالم سے کہا گیا کہ مومن کے دل میں تمام چیزوں میں تعریف سے زیادہ لائق اور زیادہ میٹھی چیز کون سی ہے؟ یعنی کہ سب سے زیادہ انسان خوش کس چیز سے ہوتا ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے. چاہے کوئی جھوٹی بھی تعریف کر دیتا ہے نا تو وہ بے انتہا خوش ہوتا ہے، لیکن جو مومن ہوتا ہے وہ جب اس کی تعریف کی جاتی ہے تو وہ اس کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو میری تعریف کر رہا ہے یہ میں تو ہوں نہیں اس قابل. تو اللہ سے وہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے کہ مالک تو مجھے زیادہ اچھی طرح جانتا ہے بنسبت اس شخص کے، اب تو مجھے ایسا بنا دے جیسا یہ میری تعریف کر رہے ہیں. تو کہا کہ کون سی چیز زیادہ میٹھی ہے؟ تو وہ کہنے لگے ایک ہی چیز ہے، اور وہ ہے عمل صالح کا ثمرہ اور نتیجہ ہے. یعنی کہ جو بھی انسان نے نیک عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ جو اس کا نتیجہ دے گا، جو اس کا ریوارڈ دے گا، وہ اس کو یقین ہوگا مومن کو کہ مجھے اس کا اچھا ریوارڈ ملے گا. تو اس سے زیادہ کوئی چیز بھی اس کے لیے شیریں نہیں ہو سکتی. اور انتہائی خوشی کس چیز میں ہے؟ تو انہوں نے کہا موت کے وقت خوف سے معمون ہونا. یعنی دنیا میں تو ہم نے بہت ہی اچھی زندگی گزار لی، اچھی بری آزمائشوں کے ساتھ جیسے بھی گزاری. اللہ تعالیٰ نے کا بہت کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہر ایک کے لیے بہت اچھا کیا ہے، ہر ایک کو اس نے ہر نعمت
ہوا سب کے لیے ہے، پانی سب کے لیے ہے، چھت سب کے لیے، آسمان سب کے لیے، بارش سب کے لیے، سورج سب کے لیے، ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ سب کے لیے ہے. تو لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ زندگی تو گزار لیتا ہے، لیکن جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ خوف زدہ نہ ہو کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. یعنی کہ اس کو یہ یقین ہے کہ جو کچھ اس نے کیا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا، تو وہ مطمئن ہو کے جاتا ہے. اور مطمئن ہو کے کتنے بہترین طریقے سے جاتا ہے کہ فزت برب الکعبہ، کہ ہمارے تو امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے کہا کہ آج میں کامیاب ہو گیا. خوشی خوشی جاتا ہے کہ اپنے رب کے پاس جا رہا ہے، اور جو اس نے ذخیرہ وہاں پہ کیا ہے وہ اس کو تو پروردگار عالم قرآن حکیم میں بار بار ارشاد فرماتا ہے، نہ کوئی ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کہ نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی انہیں حزن ہوگا. یعنی سب سے بہترین خوشی کی بات کیا ہے کہ انسان موت کے وقت خوش ہو، اسے کوئی خوف نہ ہو. پھر انہوں نے عالم دین نے 2 اشعار پڑھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم روتے تھے اور لوگ تمہارے گرد خوشی سے ہنستے تھے. بس اپنے لیے ایسی کوشش کرو کہ جب لوگ تمہاری موت کے وقت روئیں تو تم خوشی سے ہنستے ہوئے رخصت ہو. ایک شخص نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کی، مجھے وصیت کیجیے. آپ نے فرمایا، اپنا سامان تیار کرو اور طویل سفر کے لیے زاد راہ زیادہ سے زیادہ مہیا کرو، اور اپنی ذات کا خود وصی بن جاؤ، اور کسی غیر کو امین نہ بنا کہ وہ تیری قبر کی طرف تیرے لیے نیکیاں بھیجے گا، کیونکہ تیری اولاد میں سے کوئی بھی نہیں بھیجے گا. اور حق کتنا واضح ہے کہ آپ نے فرمایا 2 آنکھوں والے شخص کے لیے 2 دنوں میں سے ایک میں کوچ کرنا ہے، نیک اعمال کا زاد راہ اکٹھا کرنا ہے، اور خالص مال سے صدقہ دینا ہے، کیونکہ کوچ قریب ہے. یعنی کہ کوئی بھی کتنی بھی اچھی نیک اولاد ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے سب اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے ہیں. ان کی فیملی ہوتی ہے، ان کے اپنے بال بچے ہوتے ہیں، ان کی زندگی کی مشکلات ہوتی ہے، تو کون بیٹھ کے کسی کے لیے عمل کرتا رہتا ہے. کبھی یاد آ گئے تو سورہ فاتحہ پڑھ لی، کبھی یاد آ گئے تو کچھ کھانے کے اوپر کوئی کسی کو کھانا بھجوا دیا، کبھی یاد آ گئے تو سال بھر میں کوئی ایک لباس دے دیا. تو کتنا انسان محتاج ہو جاتا ہے. تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم خود اپنے ہاتھوں سے کسی کو لباس پہنا دیں. اور اس کے لیے کتنی بہترین بات کہی گئی ہے کہ جب تک اس کے استعمال میں ایک ٹکڑا بھی رہتا ہے اس کا، تو وہ تو نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے جو کسی کو کھانا کھلایا، اس نے نماز پڑھی، اس سے کوئی نیک عمل کیا، کوئی مزدوری کی، کچھ کیا، تو وہ جو ہے نا وہ لکھا جاتا رہے گا. تو اس لیے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کر کے جانا چاہیے. اور پھر کہا کہ عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ نماز کے اول اوقات کی حفاظت کرے اور نیک کاموں کی طرف جلدی کرے. بس نیکی اور صدقات زیادہ سے زیادہ دے، کیونکہ عمر کے صرف چند لمحے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص مر گیا، جب وہ قبر میں ہولناک چیزیں اور حسرتیں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے دنیا کی طرف پلٹا دو تاکہ میں اپنے مال سے صدقہ دوں. اس سے کہا جاتا ہے، بس اس سے یہ کہا جاتا ہے، یہ بات اب دور کی ہے. تو جو صاحب عقل ہیں ان کے لیے یہ نصیحت ہے کہ جو وقت باقی رہ گیا ہے اسے غنیمت سمجھیں، کیونکہ بقیہ زندگی کے لیے بھی بقا نہیں ہے، کہ ان کا تدارک کر لیں. جو چھوٹ گیا ہے، یعنی کہ اگر کوئی نمازیں چھوٹ گئی ہیں، کوئی روزے چھوٹ گئے ہیں، کوئی خمس، زکوٰۃ، کوئی خیرات، کوئی صدقات نہیں کیے، تو اب جو رہ گیا ہے ٹائم، اس میں یہ ساری چیزیں کر لیں. اس لیے کہ نظر آخرت پہ ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا پر نظر رکھنے سے آخرت پر نظر رکھنا زیادہ مفید ہوتی ہے. دنیا فنا ہونے والی ہے اور آخرت ہی نے باقی رہنا ہے. کہا نیک بخت وہ ہے جو آگے کے لیے تیاری کرے اور موت سے پہلے نیک اعمال بھیج دے، جس پر اس نے جانا ہے، جس دن نہ مال فائدہ دے گا اور نہ اولاد. مال جمع کرنا اور اس کے اپنی ذات پر بخل کرنا اور رضائے خدا میں اسے خرچ نہ کرنا
ایسا ہے جیسے پروردگار عالم فرماتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے متعلق جو بخل کرتے ہیں یعنی کنجوسی کرتے ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے انہیں دیا ہے، یہ گمان نہ کرو کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ان کے لیے بدتر ہے۔ ان قریب قیامت کے دن توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا وہ مال جس میں وہ بخل کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اور بھی اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں بتانا چاہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو صحت و زندگی دے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔